ہمارے قوم کے اندر یہ ایمان ہے. یہ نہیں کہ زبانی طور پر آپ اللہ ایک ہے یہ ہے وہ کرتے ہو لیکن دو پیسے جب دیکھتے ہو تو پھر چھلانگیں لگاتے ہو. یہ ایمان نہیں ہے. یہ زبانی باتیں ہیں. کیا ہے؟ زبانی باتیں. اور چیزیں ہوتی ہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا. یہ کرنا ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کرنا. یہ سامنے موجود ہے وہ قالا. اب فرعون کہتے ہیں اس کو. اس کلام سے اس کی اپنی بات سے وہ 3 مقاصد حاصل کرتے ہیں. ایک یہ کہ میں اس کو دھمکی دے دوں گا اگر وہ واپس آ گئے تو پھر میں جیت جاؤں گا کہ واقعی سازش ہوئی تھی. واقعی کیا تھی؟ وہ نے کہا کہ تم نے سازش کی ہے. اس نے کہا کہ تم نے یہ تمہارا استاد ہے آگے آئے گا یہ تمہارا استاد ہے تم اس کی چیلے چانتے ہو. تم نے سب نے شہر کے اندر مشورہ کیا ہے کہ ہم انقلاب لائیں گے اور ان کو لوگوں سے نکال دیں گے. تم نے سازش کی ہے. تو اس کا خیال اور تم کو میں لٹکاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا یہی بات کہہ رہا ہے. تو اس سے وہ دھمکی سے ڈر جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ واقعی سازش ہو گئی تھی بس آگے ہم معاف کر دیں. تو پھر ہماری خفت ہماری جو ذلت ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ پھر ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا مقصد یہ تھا اب یہ کہنے سے جو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ سحر تھا یہ کوئی خدائی کام نہیں تھا. جب سازش کہوں گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو حقیقت نہیں ہوتی. تو کیا ہوگا وہ کتنا چلاک ہے شیطان کا بچہ. ایک دم فکر اس کو آ گئی لیکن اپنے فکر کو غلط استعمال کیا اپنے دل کو غلط استعمال کیا اپنے دماغ کو غلط استعمال کیا. تیسری بات یہ کہ اس دھمکی سے اور لوگ ڈر جائیں گے کہ اگر ہم نے ایمان لایا تو جو حشر ان جادوگروں کا ہو گیا وہی حشر ہمارا ہوگا. اس کے ذہن میں یہ 3 مقاصد تھے. اس لیے اس نے کہا کہ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. میری اجازت کے بغیر کہ پتہ نہیں ہل سکتا تم میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے. معلوم ہوا کہ تم یہ جو بغیر اجازت کے ایک دم کہا تو یہ تمہاری سازش تھی. نہ سوچا نہ سمجھا لیکن چونکہ پہلے سے تیار کر سازش تھی کہ میں یہ کروں گا پھر اب تم یہ کرو. سازش تھی. یہ وجہ تم نے کیوں سب بغیر اجازت کے کام کیا. انہ لکبیرکم. یہ تمہارا کیا ہے؟ بڑا ہے. استاد ہے تمہارا. اور استاد جادوگر اپنے استاد سے بہت ڈرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی چال ہو کہ جس کی وجہ سے وہ پھر ہمیں پکڑ لے. وہ تمہارا یہ استاد ہے. علمکم السحر. تم کو اس نے سحر سکھایا ہے. اور آگے ایک جگہ آئے گا کہ تم نے یہ شہر میں مکر کیا ہے. کیا ہے؟ سازش کی ہے. مکر تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سازش تیار کی ہے. تم تو اپنے جادوگر سے بادشاہ سے لیکن جو استاد ہے اس سے ڈرتے ہو تو اس سزا سے ڈرتے ہو. اب دیکھو کہتے ہیں یہ کیا بتا رہے کہ ساحر ہے. کیا ہے؟ یہ ساحر ہے. اس لیے کہتا ہے اس کو خدائی طاقت کی بجائے سحر کی طرف کو لے جاتے ہیں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ. ہم لازماً ضرور بضرور تمہارے ہاتھ کاٹیں گے. وَأَرْجُلَكُمْ. اور تمہارے پاؤں کاٹیں گے. من خلاف. ایک سے کے خلاف. ایک ہاتھ کاٹا ہوا ہوگا ایک پاؤں کٹا ہوا ہوگا. کیونکہ تم نے بغاوت کی ہے سازش کی ہے
ہماری تختہ الٹ دینے کا کیا کیا تم نے؟ وہ بغاوت کی کہ وہ ارادہ کیا ہے، بلکہ آپ دیکھو عمل آپ نے ثابت کیا. تم اب باغی کا سزا یہی ہے کہ تم کو یہ کرو، اور ان کو سنا رہا ہے کہ دیکھو تم مسلمان نہ ہو جاؤ کہیں. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہیں کھجور کی تنوں پر سولی دوں گا کہ لوگ دیکھیں وہاں آپ کی کیا وہ کڑے رہیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے. وَلَتَعْلَمُنَّ، تم کو پتہ چلے گا، تم کو معلوم ہو جائے گا أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ موسیٰ کا عذاب سخت ہے تم سے ڈرتے ہو، یا میرا عذاب سخت ہے. وَأَبْقَىٰ، ان دونوں میں سے کس کا عذاب سخت اور باقی ہے؟ جادو کا عذاب تو تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو آپ کو ہم لوٹ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب یہ وہی لوگ ہیں کہ جو 5 پیسے مانگتے تھے کس سے؟ فرعون سے. 5 پہ کچھ مجھے انعام دے دیں، ہم تمہارے لیے کام کریں گے. اب وہی فرعون کے سامنے وہ جو بات کرتے ہیں، فرعون نے کہا کہ تم کو میں مقرب بناؤں گا. یہ مقرب فرعون کو پتہ تھا، جادوگروں کو پتہ تھا کہ ہم کس کے مقرب بن جائیں گے. فرعون کی بجائے کس کے مقرب بن جائیں گے؟ اللہ کے مقرب بن جائیں گے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں فرعون اجر دے گا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ پھر ہمیں اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اب یہ ایمان کے اثر کو دیکھو، ایمان کی وہ جب ایمان کی وہ اس کی علامات، اس کی اثرات، اس کو دیکھیں. قالو، اب اس میں سے ایک ترجمان کہتے ہیں ان میں سے، آرام سے ساری بات سن لی، درمیان میں نہیں کہ جی 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 گڑبڑ شروع کر دی، ایسا نہیں. ساری دھمکیاں، ساری باتیں، ساری ان کی جو اس کے مقاصد تھے، اس کو سب کے سامنے اس کو بانپ کہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو اس نے پہلی بات کی جواب یہ دی کہ تم نے اجازت کیوں نہیں مانگی، اجازت کیوں نہیں مانگی، تم نے سازش کی ہے. اس نے کہا کہ اجازت وہاں ہی مانگی جاتی ہے جہاں حق بالکل واضح نہ ہو، حق بالکل واضح نہ ہو. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی دل کی آنکھوں سے، یہ دیکھو ایمان ہے، یہ وہی چنگاری ہے. جب بڑک جاتی ہے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان کھلی ہوئی نشانیوں پہ، من البینات جو ہمارے سامنے آ گئے، ہم نے دیکھ لیا کہ خدائی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ کی طاقتوں کو ہم نے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور ظاہری آنکھوں سے اپنے جادو کو دیکھ لیا کہ کیسے اس کو ہڑپ کر رہے ہیں. جھوٹ اور سچ جب واضح ہو گیا، اب میں تم کہوں کہ میں سچ مانوں تو میں میں حق کا بندہ ہوں یا تو تیرا بندہ ہوں؟ بتاؤ بھائی. اگر جب بالکل حق واضح آ جائے سامنے کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیغمبر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں تمہاری آنکھوں میں پھر رہی ہو، دیکھ رہے ہو، اس کے بعد ایک شخص کہے کہ میں اجازت یہ تو حق ہے میں اس کو مانوں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم حق کو نہیں مان رہے ہیں، پھر بھی تم کو خدا مان رہے ہیں، ہم تم خدا نہیں مان رہے. کتنا بڑا زبردست چھوٹ لگا اس پر، کہ زبردست ضرب لگایا کہ اجازت ہمیں کوئی اشتباہ نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا. دوسری بات والذی فطرنا، جو اور رب العالمین کی طاقت جب دیکھ کر ہم رب العالمین پر آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے تھے.
یہ ہو نہیں سکتا. اب دیکھو اپنے ایمانوں کو دیکھو، اپنے ایمانوں کو توڑو. یہ نئے مسلمان ہے، یہ نو مسلم ہے، ان کی حال کو دیکھو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نظر ہے، کیسی اب جاری ایمان کی ہو رہی ہے. یہاں سے طلب ہے، وہاں سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو کیسے سنوارا. آگے کیا جواب دیکھو. آپ تو کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ کروں گا وہ کروں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پھر کو مخالف کا، اور پھر آپ کو تم کو کیا وہ لٹکا دوں گا کھجوروں پر وغیرہ وغیرہ. فقد ما انت قاد، کرو جو کرنا چاہتے. میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں تو کہ بھائی تم کو گریج میں ڈالتے ہیں، کیا بلک میں ڈالتا ہے، یا بلک سے کوئی اور کوئی لسٹ ڈال دے گا کہ فقد ما انت قاد، کھڑے ہو جاؤ. پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کل سوالی تھے. آج کیا ہے؟ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کر کہتا ہے. یہ انسان ہے. فقد انتقاد. اب وہ اس بات میں بہت بڑی بات کہتا ہے. اب اس کو آخرت پر بھی ایمان آیا، پیغمبر پر بھی ایمان آیا. یہ تین چیزیں کیا ہے؟ یہ بنیادی امہات العقائد ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید تو آپ دیکھ لیں ان کا. دوسرا رسالت پر، اس پر ایمان لائے. تیسری آخرت پر کہ ہم خدا کے پاس جانے والے ہیں. ایک نظر سے اس کی فطرت، اس کے اندر جو اس کی کمالات تھی، کیسی کیا وہ کلی تھی کہ کیسی فوراً کے پھول بن گئے، کیسے بن گئے. آگے بتاتا ہے انما تقضی هذه الحیات الدنیا. سے بڑی زبردست بات اس نے سمجھائی. تمہیں زندگی کی، ٹھیک ہے ہم نہیں انکار کریں، تمہارے پاس مسائل ہیں، تمہارے پاس لا و لشکر ہے، لیکن اس دنیا کی حد تک ہوگا. اور اس دنیا سے تم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، دونوں نے جانا ہے. تم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے. ہم اگر تمہارے ہاتھوں سے چلے گئے اور آپ بستر پر مر گئے تو اس کے فرق کیا ہو؟ جانا دونوں ہے، جانا دونوں ہے. تم نے بھی مرنا ہے لازمن، دنیا میں نہیں ہے کیونکہ دنیا ہے، اور ہمیں بھی مرنا ہے. اگر تمہارے ہاتھوں سے ہم مر گئے تو کیا ہو گیا؟ مرنا تو ہے، لیکن ہمارے مرنے اور تمہارے مرنے میں فرق ہوگا. ہم کتنے مطمئن ہیں. یا النفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ ایسی حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اور تم سے راضی ہے. تم مطمئنہ، کیا یہ نفس مطمئنہ. تم بھی جانا ہے، مجھے ہمیں بھی جانا ہے. تمہارے پاس ہم چین، ہمارے دلوں میں آرام ہے، سکون ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تم کو للکار رہے ہیں، اور تمہارا بھی جانا ہوگا. تم بڑے بے چین ہو گے، ابھی بھی چین ہے. تمہاری حکومت جا رہی ہے، حکومت کے لیے پریشان ہو. یہ جواب دیا کیا؟ حاضر حیات دنیا، تو تم کی بھی جانا ہے، دنیا ہے. اب اس نے کہا تھا کہ کس کا عذاب سخت ہے. اس سوال ایک بیوی تھا نا کہ تم کو ہم عذاب دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کی طرف لوٹنا ہے، خدا کی طرف، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ان آمنا بربنا. اب یہاں کے بربنا کہا
وہی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن وہاں اشتباہ آتا تھا. یہاں کیا کہا؟ ان آمنا بربنا، اپنے رب پر ایمان لایا ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، ہارون علیہ السلام کا رب ہے، وہ ہمارا اپنا رب ہے. وہ تو ہم نے غلط فہمی دور کرنی تھی. ایمان گورا یا گورا نا، ایمان کو دیکھ رہے ہو. ہم نے اس لیے ایمان نہیں لایا ہے کہ اس فقیر کے پاس کوئی خزانے ہیں. خزانے تمہارے ساتھ تھے. کل ہماری حالت ایسی تھی کہ تم ہمارے درباری بناؤ، ہمیں اپنا درباری بناؤ، ہمیں انعام دے دو، یہ کر دو. اب اس فقیر کے پاس کیا ہے؟ ہم تو اس لیے ایمان لائے لیغفر لنا خطایانا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم تو سحر پر وہ ہے کہ رب العالمین جس سحر پر تو مجبور کیا ہے، ایک پیغمبر کے سامنے ہم نے کیوں ایسی بے ادبی کی ہے، ہم تو اس پر بھی معافی مانگتے ہیں. باقی کوئی نہ باقی رہے گا، نہ باقی ہے نہ باقی رہے گا. نہ کسی کا عذاب سخت ہے، نہ کسی کے نعمتیں بہت بڑی ہے. دنیا کی نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہے، نعمتیں دنیا کی سزائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. واللہ خیر و ابقا، واللہ، دیکھو وہ کہتے ہیں اشد عذابا و ابقا، اینا اشد عذابا و ابقا، یہ جواب کیا دیتا ہے؟ واللہ خیر و ابقا. تو آپ کیسے لوگ ہیں؟ اپنے ایمانوں کو کیوں خراب کرتے ہو؟ آپ اپنی زندگیوں کو کیوں نہیں بدلتے؟ آپ اپنے دلوں کو کیوں نہیں سنوارتے؟ اگر آپ نے حقیقی معنوں میں اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو تمہارا رب تم کبھی نہیں چھوڑے گا. تم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی رحمت کی گود میں لے لے گا، اپنی حفاظت کی گود میں لے لے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو نوازے گا. اور آپ کی یہ اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، تم سردار ہو، تم اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہو، تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دنیا میں انقلاب لاؤ گے. لیکن ہم نے کیا کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنی زندگی کو برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی کو ہمارے جل جلالہ یا رب العالمین دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بقیہ زندگی ہماری ایمان کے ساتھ گزرے، یقین کے ساتھ گزرے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وعدوں پر یقین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے وہ عذاب سے، کیونکہ وہ اس پر یقین ہو کہ عذاب بھی حق ہے. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کیا اگر صحابہ کرام 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھے، 1.5 لاکھ چل کے دو پوری دنیا پر آج چلے گئے. ہم 2 ارب ہیں. کیا مناسبت ہے؟ 1 لاکھ 100 لاکھ 1 کروڑ ہوتا ہے، 100 کروڑ 1 ارب ہوتا ہے. تم 2 ارب ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جاگ ہو، کوئی حیثیت نہیں تمہاری. وہ اس کے اندر ایمان تھا، پوری دنیا پر چھا گئے. وجہ کیا تھی؟ یہی چیز تھی کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات رکھے تھے انہوں نے اس کی حفاظت کی، اس کو اس نے جگایا. وہ کلی جانتے ہیں، وہ غوٹھ ہے جیسے وہ پھول بنتا ہے، اس کی حفاظت کی، توڑنے خراب کا ہونے نہیں دیا. اس کا تزکیہ ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی واقعی حقیقی معنوں میں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تزکیہ کرے اور ہماری امیانوں کی عیبیاری کرے.